أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاسٹ ویک جو درس تھا اور پچھلے وہاں سے 2 ہفتے سے جو ہم درس کر رہے تھے وہ زیادہ تر ریویو تھا چیپٹر 2 کا. جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہ 103 سے شروع کیا تھا، لیکن وہ آپ بیسکلی اس کو ریویو سمجھ لیں کیونکہ کافی عرصے سے درس نہیں ہوا تھا. تو وہ چیپٹر 2 جو ہے وہ ہم ایکچولی کر چکے ہیں. چیپٹر 3 پہ ہم تھے زادرہ. تو اگر چیپٹر 2 کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی ہے سوال وغیرہ ہے یا آپ اس کو بلکہ آپ کو موقع ملے تو خود سے پڑھ لیجیے گا، اور اگر چاہیں گے تو وہ درس میرے خیال سے آن لائن اویلیبل ہیں. تو جو لاسٹ 2 درس تھے اس سے جو تھرڈ درس ہوگا نا وہ اسی چیپٹر 2 کے اوپر ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اصل میں مقصد ہمارا درس کا جو ہے وہ ایک تو ظاہر ہے کہ ہمارا اکٹھا ہونا ہے، پھر ایک تذکر انسان کو مل جاتا ہے، انسان کی جو سوچ ہے اس کی ڈائریکشن تھوڑی یہ دنیا کے کاموں سے اپنے باقی کے مسائل سے انسان جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن سوچ کی ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، تھوڑا سا حال پیدا ہو جاتا ہے. آپ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ بوسٹ مل جاتا ہے. تو لیکن اس کا ہمیشہ سے میں آپ سے عرض کرتا رہا ہوں، اس کا ایک اور مقصد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان سیکھے. یعنی جن موضوعوں کو ہم نے ٹچ کیا ہے، میں ٹچ ہی کہوں گا، حالانکہ صبر کے اوپر جو ہے وہ تقریباً سال درس چلا ہے، لیکن پھر بھی وہ ٹچ کرنا ہی ہے موضوع کو. یعنی جو اس کی وسعت ہے اس تک ہم ہفتے میں 1 دفعہ کر کے یا 2 گھنٹے ہفتے کے اور پھر 8 گھنٹے مہینے کے، اور آپ اگر میتھ میں 36 گھنٹے نہیں ہوئے نا، 36 گھنٹے سال کے، رائٹ؟ تو رائٹ اور نو 8 اور 12 ملٹیپلائی 96 آورس. جی چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں. تو چلیں اگر 96 آورس ہم نے نہیں کیے تو ہم راؤنڈ آف کرتے ہیں 50 آورس. 50 آورس بھی صرف صبر کے موضوع کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر بھی جو 2 گھنٹے میں ایڈ کر رہا ہوں وہ اس وجہ ہے کہ ہمارا کھانا جو ہوتا ہے بعد میں بیٹھتے ہیں، ورنہ درس گھنٹے سے اوپر چل جاتا ہے تو آپ کے چہرے جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. کئی کم درس ہوئے ہیں جو 1.5 گھنٹے کا ہوا ہو، یا گھنٹے سے تو ویسے سارے اوپر تھے، 1.5 گھنٹے کا نہیں. تو چلیں آپ 50 آورس بھی اگر صبر کا موضوع آپ اسلام کے اندر دیکھیں نا تو صبر کے موضوع پہ 50 آورس کا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ اسی موضوع کے اوپر اپنی پوری زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نے کیونکہ ٹچ کیا ہے کچھ اور بھی موضوع، آپ پچھلے ماشاء اللہ سے 9 سال سے جس طرح سے بھی آپ لوگ آ رہے ہیں اور درس چل رہا ہے تو عرصہ گزر گیا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم اس کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ ہم سیکھیں، اس کے سیکھنے کے بعد ہم 1 یا 2 لوگوں کو اور سکھائیں. اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہماری جو آپ یہاں پہ ایک صدقہ جاریہ آپ آتے ہیں بوجھ لے کے، ہفتہ آپ کا گزر جاتا ہے، میرا بھی گزر جاتا ہے، اچھا تذکر ہو جاتا ہے، سوچ جو ہے اس توجہ جو ہے اس کی صحیح ڈائریکشن میں آ جاتی ہے، حال ایک پیدا ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ بہتری آئی ہو پچھلے 9 سال سے، ممکن ہے، ایسا نہیں کہ نہیں. بالآخر آپ ایک جگہ پہ پتھر کے اوپر بھی اگر پانی گرتا رہے 9 سال تک تو اس پہ بھی کوئی نہ کوئی اثر ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، ہے نا. تو جو فریکوینسی ہے جس انداز میں آپ لوگوں نے کوشش کی ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی بہتری جو ہے انسان کے اندر آئی ہوگی. صحیح، تو کوشش یہ کریں کہ اس کو درس کی طرح ہی لیں.
یعنی یہ کہ آپ کتاب کو آنے سے پہلے ہاتھ لگائیں، اس کو تھوڑا سا دیکھیں، کوئی سوال پوچھیں، جو ہے وہ ایک قسم کا مباحثہ کہہ لیں آپ، کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آپ سوال نہیں پوچھتے کہ سوال پوچھنے پہ ٹائم بہت زیادہ میں دے دیتا ہوں، لیکن ایک آدھ سوال تو ہو جانا چاہیے، یعنی درس پورا ہوتا ہے گھنٹے ڈیڑھ کا، تو ایک آدھ سوال تو ہو جانا چاہیے. تو اس کو صرف تھوڑا سا میں نے کہا کہ تھوڑا ہم سمیٹ لیں، تھوڑی ہماری سوچ جو ہے وہ واپس اسی ڈائریکشن میں آ جائے جس میں ہمیں جانا تھا، اور نوٹس کو بھی دیکھا کرے، ٹھیک ہے نا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے. تو چیپٹر 2 جو تھا وہ توبہ کے اوپر تھا، اور توبہ کے حوالے سے ہم نے عرض کر دیا تھا کہ ایک توبہ ہوتی ہے عوام الناس کی، ایک ہوتی ہے خواص الناس کی، اور ایک ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی. خواص الناس کے اندر جو ہے اولیاء اللہ آ جاتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا درجہ جو ہے وہ یقیناً خواص سے برتر ہے، اور انبیاء میں جو سب سے زیادہ جن کا درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور انبیاء کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، اور اب جو بحث اگر ہو ائمہ معصومین علیہ السلام کے اعتبار سے، تو ائمہ معصومین کا درجہ جو ہمارے مذہب کے اندر ہے، اور جو احادیث سے بھی روشن اور قرآن سے بھی روشن ہے، تو ائمہ معصومین کا درجہ انبیاء علیہ السلام سے برتر ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی توبہ وہ بھی ہمارے لیے ہے، تاریخ ہے، احادیث ہیں، آپ نے درس لیا ہوا ہے، آپ نے مجالس میں سنا ہوا ہے، صحیفہ سجادیہ آپ کے پاس ہے، اور ہر امام کا ایک صحیفہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو انبیاء کی توبہ کو عرض کرنے کا مقصد اور خواص کی توبہ کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ لگے کہ جس درجے پہ یا جس طرح سے وہ توبہ کر رہا ہے اس سے اوپر کے بھی درجات ہیں. یعنی جب انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے نا کہ میں نے ایک پیک کو ہٹ کر لیا، تو اس کے اندر کمپلیسنسی آ جاتی ہے، اس کے اندر سستی آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. لیکن اگر وہ ہمیشہ یہ دیکھتا رہے کہ کوئی میرے سے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر اس کے اندر سستی نہیں آتی، کاہلی نہیں آتی، کمپلیسنسی نہیں آتی، وہ موٹیویٹڈ رہتا ہے، اور یعنی ان درجات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ حال پیدا ہو کہ ہمیں بھی، اگر ہم 100% اس طرح سے نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم 1% سے، کیونکہ ہماری توبہ اور خواص الناس کی جس طرح سے آغا نے کتاب میں لکھا ہے، یا جیسے ہم درسوں میں پڑھتے رہے یا سنتے رہے، اگر کمپیئر کیا جائے تو حتماً ایسا ہمیں لگے گا کہ 1% بھی نہیں ہے اس طرح سے. ہے نا. تو انسان کو اپنے اندر یہ جو بہتری پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالا کے درجات اس کو بتائے جائیں. خواہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ ان درجات تک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچے، لیکن اس کا ایک تربیتی پہلو ہے، اور تربیتی پہلو یہ ہے کہ انسان کے اندر ہمیشہ موٹیویشن رہے. یہ نہ ہو کہ بھئی اب اور مایوسی بھی نہ آئے کہ بھئی ان درجات کو تم حاصل نہیں کر سکتا. نہیں، مایوسی بھی نہ آئے، کیونکہ کچھ ایسے غیر معصوم لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان درجات کو جو ہے وہ حاصل کیا. ٹھیک ہے نا. تو توبہ کے اعتبار سے بات ہوگی. اس کے اندر پھر چیپٹر 2 کے اندر آقا نے اپنے آپ کو اس حوالے سے کیا مایوس نہ ہوں، ایک کہہ لیں کہ اپنے نفس کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو کتاب کے اندر ہے. اور انسان کو چاہیے کہ جیسے عرض کیا ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی بات کرے، اپنی سوچوں کو تھوڑا سا سانچے، اس کو میجر کرے، اس کو جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں وہ جا رہا ہے، تھوڑا سا رک کے جو ہے 2 اسٹیپ پیچھے لے کے دیکھے کہ وہ کدھر جا رہا ہے. کہ اگر اس کو نماز کی اندر حالت پیدا نہیں ہوئی تو کیا مسئلہ ہے. مثلا اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو کیوں ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے تو بند نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. اس کے رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں. اس کی انشاء یہ ہے کہ ہم فجر پہ جو ہے وہ اٹھیں، ہماری نماز قضا نہ ہو. اگر ہوئی ہے قضا تو قصور کس کا ہے؟ یقیناً قصور میرا ہے نا. اگر قصور میرا ہے تو مجھے جاننا چاہیے کہ میں نے کدھر اپنی غلطی کی، تاکہ میں اس غلطی کی اصلاح کروں. صحیح نا. تو اگر میں سوچوں گا ہی نہیں کہ کیوں ہوئی قضا، تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوگا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب سوچنے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، یا یہ سوچ تھی، یا یہ حالت تھی، یا یہ کام میں نے کیا تھا جس کی وجہ سے میری فجر قضا. ٹھیک ہے. تو اپنے ساتھ وہ ایک محاسبہ کرے، اپنے ساتھ وہ کانورسیشن رکھے، اپنے آپ کو جو ہے وہ میجر کرے. صحیح. تو
وہ پیچھے آپ اچھا جو چیپٹر 3 ہے وہ اسی طرح سے جو ہے محاسبے اور مراقبے سے شروع ہوتا ہے. زادرہ کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. زادرہ کا آپ کو پتہ ہی ہے, یعنی کوئی ایسا خالی و ذہن نہیں ہے ہم اس معاملے میں. ہو سکتا ہے ہمارے یقین کا لیول اتنا نہ ہو کہ جیسے کہ لاسٹ ویک جو ہے وہ ہم نے چارٹ آپ کو یاد ہے کہ جو ہمارے درمیان میں مشکل آ جاتی ہے, یاد ہے وہ تین چیز یہ تھی نا کہ ایک تو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ہم خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو امان میں نہیں سمجھتے نا, کیونکہ اگر سمجھیں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا. تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور ہم اس سے امان میں نہیں, صحیح نا. پھر ہمارے پاس دوسری جگہ پہ یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اب خدا کی رحمت سے مایوس ہونا اس کا مطلب یہ کہ روز معاشر میں ہمیں خدا رحیم ہے تو عذاب نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں. اور پھر مخصوصاً ہمارے لیے جو ہے وہ شفاعت کا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور شفاعت کے اندر بھی ائمہ معصومین علیہم السلام جیسی شخصیتیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیتیں, علماء جیسی شخصیتیں. حتیٰ روز معاشر میں قرآن کے اندر سورہ نجم میں یا سورہ طور کے اندر سورہ نجم میں غالباً ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ حتیٰ ملائکہ جو ہے وہ شفاعت کریں. اور وہ ملائکہ یعنی قرآن کے مفہوم اس آیت کا یہ بنتا ہے کہ ملائکہ شفاعت نہیں کر سکیں گے جب تک میں اجازت نہ دوں, لیکن ملائکہ کے پاس بھی حق ہوگا. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو سکتا ہے کسی کی شفاعت کرے, حضرت میکائیل نہیں. جو شفاعت انٹرسیشن وہ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے اسی کے کانسیپٹ کے مطابق جو عرض کیا تھا نا کہ اگر ہم نے جو چلیں اسی سوال سے جو بات نکلی ہے وہ یہ کہ اگر ہم نے 49% مارکس جو ہیں وہ لے لیے اور پاسنگ مارک جو ہے وہ 50 تھا یا تھوڑا سا ہم بڑھا دیتے ہیں 52 تھا, ٹھیک ہے نا. تو ہماری تقریباً یہاں پہ کیا 3% کی شارٹیج ہے, ہم پاس نہیں ہوتے. اب یہ جو 3% کی شارٹیج ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ معصومین اولیاء اللہ علماء اس 3% کی کمی کو جو ہے وہ پورا کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو جب انسان کا مذہب اس کے عقیدہ صحیح ڈائریکشن میں وہ سوچنے لگ جاتا ہے نا, تو اس سوچ کا اس کے اعمال پہ اثر پڑتا ہے, اس کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. لیکن جب تک آپ 2 + 2 4 نہیں کریں گے نا, چیزوں کو سورٹ آؤٹ نہیں کریں گے, کمپارٹلائزیشن کر کے سورٹ آؤٹ نہیں کریں گے نا, تو وہ تعبداً عقیدہ جو ہے وہ انسان کو چینج نہیں کر سکتا. یعنی تعبداً عقیدہ کیا ہے کہ شفاعت ہوگی, شفاعت ہوگی تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے گناہ کبیرہ کرتے رہو, جیسے کہ معاذ اللہ معاف کرے کہ بہت سارے ہمارے شیعہ کر رہے ہیں, کبائر کرتے ہیں, پورا سال کبائر کرتے ہیں, اور پھر امام حسین صاحب السلام کی مجلس کر کے برپا کر کے ان کے لیے رو کے گریہ کر کے اور کہتے ہیں کہ ہم اب بخشے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یا کبائر کو انجام کر کے واجبات کو چھوڑ کے ایک دفعہ زندگی میں زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں. اب یہ مذہب کے اندر یہ جو ایک اصول ہے شفاعت کا, یہ واقعاً ایسا ہے. امام حسین صاحب السلام کے مصائب پہ جو شخص ایک آنسو بہاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, واقعاً حقیقتاً ایسا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں پہ ہمیں مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے عقیدے کے باقی کی چیزیں جو اسی اصول سے لنک کرتی ہیں, جس سے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ قانع ہو جائے گا, عقل قانع ہو جائے گی, اور وہ کسی دوسرے کو بھی قانع کر سکے گا, اس پہ ہم نے کام نہیں کیا. تعبداً ایکسیپٹ کر لیا کہ شفاعت ہے. اب اگر کوئی شخص آ کے ہمیں یہ آبجیکشن ہے اس کا, تو مطلب پھر تو جہنم اور جنت کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے نا, کہ بھئی ہر کسی کو انہوں نے ریفر کر دیا, انہوں نے مثلا یہ کہ کہا کہ یہ ہمارا بندہ ہے اس کو جانے دو, مثلا وہاں پہ جا کے جو کوئی نہیں, خیر ہے وہ ایک اچھا سا سارے جرم کیے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ نعرے لگاتا ہوتا تھا ہمارے لیے, یہ کسی دے پڑھتا ہوتا تھا, باقی اس نے کوئی کسی چیز کو نہیں دیکھا, اس کو جو ہے وہ جانے دیں. تو کوئی شخص بھی, ایک بچہ بھی کہے گا کہ یہ فیئر نہیں ہے, 6 سال 7 سال کا بچہ کہے گا کہ یہ فیئر نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو فیوریٹزم ہے, یہ تو
6 سال کے بچے کی عقل کے خلاف بات جائے گی تو کہاں گئے مثلا خدا کی ذات جو کہ ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ان چیزوں کو جمع کرنا ہے، اور ہم اگر ان کو جمع کر لیں تو ہم خود بھی قانع ہو جائیں گے اور دوسرے کو بھی ہم قانع کر سکتے ہیں. کیونکہ شفاعت کا کانسیپٹ ہر مسلمان کے مذہب میں ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. ان کے ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اب قرآن میں لکھا ہوا ملائکہ شفاعت کریں گے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملائکہ شفاعت نہیں کریں گے. کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا. اس کو آپ آیت کے ریفرنس دیتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے. بِإِذْنِ اللہ ہوگی، خدا کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی، لیکن ملائکہ شفاعت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو ہے وہ سارے مسلمان اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ رسول کی ذات شفاعت کرے گی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر پھر آپ ہو سکتا ہے کہ اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کو اس طرح سے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں، وہ کہہ کہ وہ نہیں کریں گے مثلا، یا اگر ان کے مذہب میں یہ کہ اولیاء اللہ شفاعت کریں گے، تو پھر اگر اولیاء اللہ کریں گے تو امام علی علیہ السلام کو وہ جو من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ اسپرچولی تو امام کو مولا مانتے ہیں ہے نا. اور ہر صوفی کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ لیا ہے وہ ہم نے امام علی علیہ السلام سے لیا. ہر طریقت کا بندہ انہی کی طرف، کیونکہ سب بڑے بڑے جتنے بھی ان کے شیخین گزرے ہیں سب کے سب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ادھر سے لیا. ٹھیک ہے نا. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو قانع نہیں کر سکتے، یا مسلمانوں کا مذہب ایک بالکل ہی ٹوٹلی ہمارے سے مختلف ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن ہمیں ان سب چیزوں کو جمع کرنا ہے. تو جب اچھا پھر ذات راہ کا بھی اسی میں یاد آتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ جب گناہ ہے انہوں نے بخش دینے سارے کے ساتھ، تو پھر ذات راہ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. جب حق مہر بی بی فاطمہ نے جو ہے وہ شیعوں کی شفاعت جو ہے وہ لے لیا ہے امام علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا السلام نے کہا پھر ہمیں کیا کوئی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی بہت زیادہ عبادتیں کریں، بہت زیادہ یہ کہ حج کے اوپر توجہ دیں، واجبات پہ فروعات دین پہ توجہ دیں، کہ ایک ذات راہ ذکر ہو گیا، دعا ہو گئی، نماز شب ہو گئی، خدا کی راہ میں صدقہ ہو گیا، یہ سب ذات راہ ہیں. یا صدقہ جاریہ جیسے کہ درخت لگانا ہو، کتاب لکھنا ہو، اس طرح کی سب چیزیں، پھر کیا ضرورت ہے. تو ذات راہ کا بھی جو مثلا جو کتاب کے اندر لکھا اللہ کی جو چیپٹر نمبر 3 ہے اس کے اوپر جو بات کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھ لے اور کہے کہ مجھے ذات راہ کی کیا ہے ضرورت ہے. جب وہ کہے گا کہ مجھے ضرورت ہے تو پھر وہ کوئی کام کر سکے گا نا اس کے اوپر. جو نا اعمال کی شفاعت یا قرآن کی شفاعت یا اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، تو وہ ہاں وہ شفاعت ہے. وہ کس بنا پہ، اگر فار ایگزامپل میں نے 50% مجھے کم سے کم پاسنگ مارکس تو اگر چاہیے نا، تو اگر میری اس طرح سے ہے کہ میں نے 52% پاسنگ مارکس، میں نے 49% لیے، تو اب منیمم جو پاسنگ ہے 52 وہ مجھے مل جائے گی. ٹھیک ہے نا. لیکن لیٹس سے کہ کسی بندے کے 52% مارکس ہیں، وہ پاس ہو چکا ہے، لیکن اس کے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ جس درجے پہ ہے رسول کہیں گے کہ اس سے اوپر اس کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس کے سچ اینڈ سچ اعمال ہیں، اور ان اعمال کی بنا پہ اتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، یا اس سے یعنی اس نے ہمارے دل کو اس انداز میں خوش کیا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ ایک درجہ اوپر چلا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ حتیٰ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو بھی شفاعت، انبیاء کو بھی شفاعت چاہیے. اب انبیاء تو یعنی ایسے نہیں معاذ اللہ کہ آپ کہیں کہ جی وہ انبیاء تو معصوم ہیں، ایسا تو نہیں کہ ان کے جو ہے وہ 49% مارکس ہوں گے. انبیاء کو بھی شفاعت چاہیے، اور وہ جو شفاعت مل رہی ہے ان کو اسی اعتبار سے کہ جنت کے اندر ان کے درجات بڑھیں گے. صحیح ہے. تو ذات راہ کے حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا ہماری جو موٹیویشن لیول ہے وہ شاید تھوڑی کم ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شیعوں کے اعتبار سے جو آپ کو حدیث میں ملتا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ ہر وقت ذکر میں مشغول ہیں، ان کے ہونٹ ہیں وہ خشک ہیں، چہرے ان کے زرد ہیں، ماتھے پہ مثلا جو ہے کہ سجدے کے نشان ہیں، یہ سب پیٹ ان کے اندر کمر سے لگے، یعنی یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے نا. مجالس میں سنی ہیں، کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم جو میں فار ایگزامپل اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں اس طرح سے نہیں ہوں، تو میں کیوں قانع ہوں اس بات پہ، میرے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی جبکہ کہ مجھے ویسا ہونا ہے.
یعنی اس طرح سے زیادہ راہ کو انہوں نے اکٹھا کیا، راتوں کو جاگ جا کے عبادت کی، دن میں انہوں نے روزہ رکھا، ذکر اس طرح سے خدا کا کیا کہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ خشک ہو کے کٹ جاتے ہیں. ہمارے سردی میں کٹتے ہیں، ہم چیپ اسٹک لگا رہے ہوتے ہیں. یعنی روزے میں جو ہے وہ بڑی مشکلوں سے ہمارے سے جو ہے وہ پیاس ہمارے رمضان کی جو واجب روزے اس میں برداشت ہوتی ہے. تو کہاں گئے مثلاً باقی کے سال میں ایک ماہ رکھ لیتے ہیں تو بہت ہو جاتا ہے. یعنی بہت زیادہ ہماری ایک ہم نے جیسے یہ مارا ہو یعنی کام کیا ہو. باقی جو 11 ماہ ہیں وہ ہم آرام سکون سے چاہتے ہیں کہ وہ گزر جائیں، اور آرام سکون ہمیں چاہیے. اور پھر ہمیں چاہیے یہ بھی ہے روزے معاشر میں کہ ہم حضرت سلمان فارسی جیسے ہیں یا حضرت ابوذر غفاری ہیں یا جیسے ائمہ معصومین السلام کے درجات ہیں جہاں پہ وہ ہیں ہم وہاں پہ ہوں. اب یہ بغیر ہوم ورک کیے، بغیر کام کیے، بغیر اعمال کیے، بغیر زیادہ راہ کھٹے کیے، بغیر توبہ کیے، بغیر ان ساری چیزوں سے اگر ہم یہ مان گئے کہ ہو جائے گا تو پھر متاسفانہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے نفس کو جو ہے میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اور میں ایک بہت بڑے سرپرائز کے لیے جو ہے نا وہ مجھے انتظار کرنا چاہیے. صحیح نا؟ اب بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم وہ باقی کی ساری چیزیں جو ہمارے پاس آلریڈی ہیں ان کو ہم کنیکٹ کریں، اور کنیکٹ کر کے اپنی زندگی جو باقی کے اللہ میں نے دی ہے جو رہ گئی ہے اس کے اندر پوری اپنی کوشش کر لیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کوشش کو دیکھ کے کہ بھئی اس نے چلیں کبھی جاگ گیا یہ، کبھی اس نے کوشش کر لی تو پچھلے بھی جو ہماری کوتاہیاں ان کو درگزر کر دے اور کہہ کہ چلو آپ کو وہی درجہ دیتے ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کا درجہ نہیں نا. اب ائمہ معصومین کا درجہ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ انبیاء سے بھی بالا تر ہے. تو یعنی میں کس طرح سے اپنے آپ کو کہوں کہ میں نے ایسا کر لیا ہے کہ میں ان امام حسین کے ساتھ ہوں، جبکہ ان کا درجہ انبیاء سے بھی برتر ہے. ایک نبی کی پاؤں کی میں خاک بھی نہیں ہو سکتا، اور میں کہوں کہ نبی جس جگہ پہ ہوگا جنت میں اس سے اوپر ہوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی جو ریزننگ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس عقیدہ تو ہے، مانتے ہیں اس بات کو کہ ذات الہ ہونی چاہیے، لیکن باقی کے جو ہمارے عقائد ہیں جن کو ہم کنیکٹ نہیں کر سکے اس بنا پہ ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے. اگر آپ لکھا اللہ کی چیپٹر 3 کو جو ہے وہ آپ کسی فار ایگزامپل اپنے سنی بھائی کو کہیں کہ یار یہ پڑھو، ٹھیک ہے نا، وہ پڑھ کے وہ کہے گا حقیقتاً یعنی اسلام یہی ہے. وہ کہے گا کہ اسلام یہی ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ تم لوگوں نے جو ہے وہ خود ہی سے مثلا معاذ اللہ کہ بھئی تم لوگ رافضی ہو، خود ہی سے عقیدہ بنا لیا، خود ہی سے یہ کر لیا، خود ہی سے وہ کر لیا، خود ہی سے تم یہ سمجھتے ہو وہ سمجھتے ہو. کہے گا یہی اسلام ہے. اور آپ اسی چیز کو اگر اپنے ایک شیعہ بھائی کو دیں کہ بھئی یہ پڑھو، تم لوگ کیا ہو، تم تو باپی ہو، مثلا تمہیں ایمان ہی نہیں ہے ان کے اوپر، تمہاری محبت کدھر ہے، تم یعنی کیا سمجھتے ہو کہ. تو البتہ اس میں چیپٹر 3 میں جو ہے وہ محاسبہ تھا، مراقبہ تھا، ٹھیک ہے، اور مشارطہ. یہ اب 3 لفظ ہیں جو کہ بار بار ہم جو ہے وہ کہہ چکے ہیں. محاسبہ یعنی اپنے آپ سے حساب کرنا، جیسے آپ حساب کتاب، جیسے آپ اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ گنتے ہیں آپ کتنے آرڈرز آئے، کیا ہوا، جمع منافع ہو، یا جس طرح مثلا بندہ اپنے بلز کو کرتا ہے، بجٹ کو کرتا ہے. ضروری نہیں آپ ایک بلا کے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی تو حساب کتاب ہم دن میں کرتے ہیں نا. کسی اور کا کرتے ہوں گے، کسی اور کا کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن کرتے تو ہیں. اب ساری زندگی کسی اور کا حساب کتاب کرتے ہماری گزر جائے اور ایک دفعہ بھی اپنا بندہ حساب کتاب نہ کرے تو یہ مشکل نہیں ہے. جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ ہاروں کی جو ہے وہ بکس کو دیکھتا رہے، اس کی بکس وہ خود نہ دیکھے تو مشکل نہیں ہے. اس میں مشکل ہے نا. اچھا حساب کتاب. مراقبہ کیا تھا جی؟ مراقب یعنی اپنے آپ کے اپنا خیال رکھنا، توجہ رکھنا،
ٹھیک ہے, کیئرفل رہنا, یا اپنے آپ کو گرنے سے بچانا, ٹھیک ہے نا, پل صراط پہ جیسے انسان چلتا ہے, یا آپ پل صراط پہ چلیں بہت پتلا ہو جاتا ہے, آپ ایک رسی پہ جیسے وہ ایک جو سرکس میں لوگ چلتے ہیں کتنا کیئرفل ہو کے چلتے ہیں کہ قدم جس طرح سے وہ رکھتے ہیں. تو مراقبہ تقریباً اس کی بہترین مثال یہی ہوگی جو رسی پہ انسان چلتا ہے. ٹھیک ہے, مشارطہ یہ کہ جب صبح کو اٹھے تو اپنے آپ کے ساتھ شرط کرے, یعنی اپنے آپ کو ایک گول دے, کہے کہ آج میں نے یہ نہیں کرنا یا آج میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد پھر اسی چیز کو پھر رات کو محاسبہ کرے کہ میں نے آیا کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, اور دن میں جو ہے وہ توجہ رکھے اس شرط پہ, اس کنڈیشن پہ, اس گول پہ جو اس نے صبح کی تھی. صحیح ہے. اگر کوئی شخص ان 3 چیزوں کو کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو 100% گارنٹیڈ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا لائف اِنَّا لِلَّهِ جب وہ ہوگا اس کے پاس زیادہ راہ ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, اس کے حتماً, کوئی شک و شبہ نہیں. تو جو زیادہ راہ کو کھٹے کرنے کا فارمولا نا آگا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فار ایگزامپل میری اگر نماز فجر کی قضا ہو گئی, میں نے بیٹھ کے سوچا کہ بھی میں نے کیا کیا. ٹھیک ہے, میں نے فار ایگزامپل لیٹس سے کہ میں نے یہ غیبت کی. اب میں اپنے آپ کے ساتھ یہ شرط کروں گا کہ مثلا اگلے دن کے جب میں اٹھوں گا کہ میں نے آج غیبت نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا, اور سونے سے پہلے میں اس غیبت کا جب میں نے محاسبہ کیا ہے سونے سے پہلے, تو میں نے خدا سے معافی مانگ کے سویا ہوں, اور کوشش کیا کہ اس شخص سے بھی کال کر کے معافی مانگوں تاکہ وہ گناہ مجھے اگلے دن افیکٹ نہ کرے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اب آپ اگر اس کے اندر کچھ بھی آپ اپنے برنامے میں ڈال سکتے ہیں نا, صحیح ہے نا, برنامہ آپ کا کچھ بھی آپ کہ نماز سب پڑھنی ہے, یہ ذکر کرنا ہے, یہ دعا پڑھنی ہے, صحیح, اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اچھا, اب ایک جو اور چیز ہمیں ذرا تھوڑے اس کے اوپر سوچنا پڑے گا, یہ تو زیادہ راہ جو ہے وہ تو ہر کسی کے پاس ہوگا, چاہے مانے یا نہ مانے. نہیں آقا, وہ اصل میں زیادہ چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو. ہاں وہ صحیح ہے آپ کے بات, پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, لیکن اب اس کو اب زیادہ راہ, یعنی اگر کوئی جیسے میں اب سفر پہ گیا تو سفر پہ تو میں اس لیے ان چیزوں کو اکٹھا کروں کہ میرا سفر جو ہے وہ آسانی سے گزر جائے. تو پھر میں کہوں گا کہ یہ میرا لگیج ہے, یہ میرا یہ وہ. ابھی ہے نا, جیسے ہم نے صبح جیسے ایک چیز کو خیال کیا, ایک اچھا خیال کیا, ایک اچھا خیال کیا, ایک اچھی سوچ کے ساتھ اس کے کام کیا, پھر رات کو احتساب کیا اس کے اوپر جو بھی ہے. لیکن اسی طرح ہر آدمی جو پازیٹیو سوچتا ہے پازیٹیو, لیکن بہت سے ایسے بھی نا جو نیگیٹو سوچتے ہیں. ہاں, تو وہ ان کے لیے بھی اسی طرح سے پورا سسٹم چل رہا ہے. ہاں, یعنی ان کا جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس ہے وہ عذاب ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس عذاب ہے. لیکن اب اس عذاب کو میں مثلا زیادہ راہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہ چیز جو ہے مجھے سکون نہیں پہنچائے گی سفر میں, بلکہ جیسے کہ میں اب سوٹ کیس جو ہے وہ بھر لوں, بچھوؤں سے بھر لوں, سانپوں سے بھر لوں, رائٹ, مثلا ان سب چیزوں سے بھر لوں اور کہوں کہ جی میں اب تیار ہوں سفر کے لیے. ٹھیک ہے, آپ نے زیادہ راہ ایک قسم, لیکن اسے زیادہ راہ نہیں کہیں گے آپ نے, ٹھیک ہے سامان تو باندھا ہے, لیکن یہ اس ڈیفینیشن میں نہیں آئے, کیونکہ یہ سارا راستہ آپ کو بچھو کاٹتے رہیں گے, سام کاٹتے رہیں گے, سارا کچھ. تو آپ کو رکھنا وہ تھا کہ جو آپ کے سفر کو آسان کر دے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بالآخر اگر بندہ مسیح ہے تو اینڈ آف دا ڈے اس نے عذاب کمایا ہے. اگر بندہ اچھا ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس نے اچھائی کمائی ہے, صحیح نا. لیکن جو زیادہ راہ کا کانسیپٹ ہے نا وہ اس اعتبار سے, یعنی پازیٹیو کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو چیز جو ہمیں تھوڑی سی سورٹ آؤٹ کرنی ہے وہ اسی بحث کے مطابق ہے کہ جو ہم نے ابھی کی. ٹھیک ہے, کہ بھائی شیعہ ہیں, ان کا سارا دن جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں, ان کے اون پٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے یہ سب چیزیں جو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی آپ یہ دعا پڑھیں, یہ دعا کنگیر, یہ سب کچھ ہے نا. تو جب آپ اس طرح کی انفارمیشن اتنی زیادہ آ جاتی ہے تو بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ تو دین ان لوگوں کے لیے کہ جو مولانا ٹائپ ہے. ہے نا, یہ تو وہی کر سکتے ہیں, زیادہ راہ بھی وہی جمع کر سکتے ہیں, یا وہی ان درجوں کو حاصل کر سکتے ہیں جو ان کا کوئی اور کام ہی نہ ہو.
چھٹے امام کے زمانے کی بات ہے، وہ ایک شخص شیعہ نے کسی دوسرے کو جو ہے وہ بتایا، وہ مسلمان ہو گیا. اور یہ باتیں آپ نے بھی سنی ہو، یہ حقیقتاً یعنی حدیث میں. تو وہ جب مسلمان ہو گیا، وہ اسے جو ہے وہ اس نے جو ہے نہیں، اس نے پہلے اسے اٹھایا، پہلے اٹھا کے جی یہ تہجد پھر کر کرا کے اس نے فجر کے یہ فجر کے بعد تاکہ جب سورج کہتا ہے سورج سے پہلے سونا مکروہ ہے بھائی، تم نہ سو. تو اسے جگائے رکھا، سورج طلوع ہو گیا. اس کے بعد کیا سورج طلوع ہو گیا، اب یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں وہ کرتا بیچارہ گھر گیا. اس گھنٹے کے بعد پھر آ گیا کہ زہر کی نماز کرنے گیا. تو آخر میں اس شخص نے اگلے دن جو ہے وہ کہا کہ بھائی دیکھو یہ کہا، یہ دین جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس کوئی کام نہ ہو. مجھے بیوی بچے ہیں، مجھے کام کرنا ہے، مجھے جو ہے وہ جا کے ریسٹ لے کر آنا ہے، مجھے کوئی آرام بھی کرنا ہے. ساری رات جگا کے پھر تم کہتے ہو کہ، یا اگر آپ اسی طرح سے سوچیں کہ بھائی کوئی بندہ ساری رات جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اب وہ بے حال جائے گا جاب پہ، ہفتے کے بعد فائر ہو جائے گا. وہ تو صحیح نا، کوئی رات کو سوئے نہیں، وہ ساری رات عبادت کرتے رہے اور دن میں بھی ان کی حالت خراب ہے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اب وہ کیا کام کریں گے؟ ان کی شوگر لیول ڈاؤن ہے، اوپر پیاس لگی ہے، ذکر کر رہے ہیں تو کام نہیں کر سکتے، توجہ نہیں کریں گے، ان کی پرفارمنس افیکٹ ہو گیا، ہفتے کے بعد فائر کر دیں گے. تو آیا اسلام کا مقصد اس طرح کا معاشرہ ہے؟ ایسا نہیں. ٹھیک ہے نا، اس طرح کا معاشرہ مقصود نہیں ہے اسلام کا. یہ ایک کامن سینس کے خلاف بات جاتی ہے، نہیں نا. لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اگر بہجت کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، یا یعنی ان کی جو عبادت ہے نا، اور آپ کہتے ہیں کہ جی آقا آپ بھی آقا بہجت بنیں، تو پھر آقا بہجت انہوں نے تو 8 گھنٹے کام نہیں کیا دن میں، یا 10 گھنٹے انہوں نے تو کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، سب کچھ ہے، گھر ہے، سارا کچھ ہے، لیکن انہوں نے تو کام نہیں کیا. وہ تو مجتہد بنے، انہوں نے اجتہاد کیا، وہ مجتہد بنے. مجتہد بن کے تو ان کے مرجع تقلید تھے وہ. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عرفان کے اندر جو ہے وہ ترقی کی، عرفان عملی کے اندر وہ آئے، اور وہ جو ریاضت ہے، جو ایکسرسائزز ہیں، جو کرنا ہے انہوں نے کیا، اس درجے کو انہوں نے پایا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیکھ لیں نا آپ کے یہ تضاد ہو رہا ہے، یا کامن سینس کے خلاف بات جا رہی ہے. بندہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ میں کروں کیا کروں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام کرو، دوسری طرف جو ہے وہ اوپر سے. تو اینڈ میں آ کے بندہ جب اس طرح سے اس کو جمع نہیں کر پاتا تو کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جیسے ہم نے لاسٹ ویک بھی کہا تھا، ادھر جائیں گے تو دیکھی جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی اب ہمیں جمع کرنا ہے. صحیح ہے. اگر میں نے فار ایگزامپل، آپ ایک معاشرہ جو ہے اس کے اندر آپ کو مختلف پروفیشنز چاہیے نا، صحیح ہے نہیں، آپ کو مختلف پروفیشنز چاہیے. اور واجب کفائی ہے کہ ایک سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، جیسا انقلاب کی بھی بڑھتے کل ہے، تو اگر آپ ایران کو ان اتصاف دیکھیں تو وہ بھی تو ایک سوسائٹی ہے، اس کے اندر بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ادھر ترقی ہو رہی ہے. صنعت میں دیکھ لیں، سائنسز میں دیکھ لیں، یعنی یہ جو آج کل نینو ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر جو فرسٹ 10 کنٹریز جو اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کر رہی ہیں، اور جو سب سے ان کی آپ کہنے کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں نینو ٹیکنالوجی میں، جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے، ریولوشنرائز کر دے گی ساری چیزوں کو. ان فرسٹ 10 کنٹریز کے اندر ایران کا نام ہے. ٹھیک ہے. امام خامنہ نے کئی دفعہ یعنی ایک سال نو، یعنی آپ یہ انوویشن یا یعنی انوینشن یا نئی طریقے سے چیزوں کو سوچنے کا سال ہے، ترقی کرنے کا سال نہیں. اب آپ ان کے باقی کے جتنے بھی پروگرامز اس میں دیکھیں، وہ کتنی ان کے لوگوں کو موٹیویشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ اس فیلڈ میں آئیں، یہ کریں. نہیں تو اب اگر ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ بنے گا تو وہ بالآخر انجینئر سے بنے گا، آئی ٹی سے بنے گا، سائنٹسٹ سے بنے گا، ڈاکٹر سے بنے گا، پروفیشن سے بنے گا نا.
تو یہ کہ اسلام، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، آپ کے نفقہ جو ہے وہ واجب ہے. امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ وہ باہر مسجد کے بیٹھے اللہ اللہ کریں، تو لوگوں سے پوچھے کون ہے، ان کا یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ متوکلین ہے، خدا پہ انہوں نے توکل کیا، کام شام ان کا کوئی نہیں، سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، اور کوئی بندہ مسجد میں آ جا رہا ہے تو ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ کھانا شانا جو ہے وہ دے دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ متوکلین، یہ متقین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بوجھ ہیں، یہ بوجھ ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جو خدا پہ توکل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور چیپٹر 3 کے اندر آقا نے وہ توکل کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بات کی ہے، دعائیات کے اعتبار سے بھی کیا ہے. وہ جب آپ دیکھیں گے تو یہ بات ہے کہ ڈفرینٹ پروفیشنز ہونے چاہیے. اچھا، اب آپ کی پھر آپ کو حدیث میں ملے گا کہ اپنے وقت کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کرو. چلے 3 کی بھی ہے اور 4 کی، ٹھیک ہے نا، 3 کی بھی حدیث میں ہے اور 4 کی بھی. اب ان 4، اس کا مطلب وہ لوگ کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کو آپ 3 پہ ڈیوائڈ کر دو تو 8 گھنٹے، 8 گھنٹے یعنی جاب، 8 گھنٹے آرام یا جو بھی فیملی، ٹھیک ہے، اور 8 گھنٹے عبادت. اچھا یہ بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ جی 3 حصوں میں کا مطلب ہے کہ اب آپ 3 سے 24 کو ڈیوائڈ، اگر 4 کو کریں اسی طرح. اچھا، یہ جو ساعہ کا لفظ ہے نا، اگر وہ ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے، 1 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ایرا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. عربی کے اندر جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ سب مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ اس گھنٹے بھی اور ہر گھنٹے، ایک یہ ہے، آیا اس کا پھر یہ مطلب ہے کہ اس لمحے بھی اور ہر لمحے میں، یا اس ایرا میں بھی اور ہر ایرا میں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اب سال کو آپ اگر اس طرح اس انداز میں لیں گے تو مشکل ہے. 8 گھنٹے کون ہے جو بندہ عبادت کرے گا؟ 8 گھنٹے آپ کس طرح سے فیملی کے ساتھ گزاریں گے؟ مشکل سے گھنٹہ گزارنے بہت ہے کہ بندہ، ٹھیک ہے، وہ آرام اور تفریح، آپ تفریح 8 گھنٹے ممکن ہے کہ بندہ 8 گھنٹے تفریح کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں ہے مقصود. اچھا، تو اگر ہم چلیں 4 والی جو ہے حدیث کے، ایک تو وقت ہے معاش کے لیے، ٹھیک ہے، دوسرا ہے چلیں عبادت کے لیے، تیسرا ہے اپنے بھائیوں کے لیے یا ان ایکٹیویٹیز میں جو آپ کو خالص کریں، ٹھیک ہے، اور جو چوتھا ہے وہ تفریح کے لیے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال ذرائع کے ساتھ انسان اس کو حاصل کر سکے. یہ اب آپ وہ 4 کو 24 نہ تقسیم کریں، یہ تو ابھی اس لیے توحید باندھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کا جو یہاں پہ جو آگا نے، اچھا دوسرا جو نیند کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے نا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 3 hours and 45 minutes جو ہے وہ سوتے ہوتے تھے. اب جو ہمارا بھائی آتا ہے سیر و سلوک کی طرف، اور میں نے بھی یہ کافی ہے کہ بھی نیند کو کم کریں اور کم سوئیں، وہ سارا کچھ. تو اب 3 hours and 45 minutes کا مطلب یہ ہے کہ آپ آقا نے اپنی باڈی کو اس انداز میں ریاضت کی، اس انداز میں تربیت کی کہ by the time he was 60 یا by the time he was 40 یا by the time he was 50
کہ اس ایکسرسائز کے بعد ان کی باڈی اس طرح سے یوز ہو گئی کہ اس کو 3 hours and 45 minutes کے اندر ریم اور سارا کچھ مل جاتا ہے. اب ایک آقا جس نے اپنی باڈی کو 30 سال لگا کے 8 گھنٹے پہ عادی کیا ہے نا, یہ 40 سال لگا کے 8 گھنٹے پہ عادی کیا. اب آپ اس آقا سے کہیں کہ آقا 3 گھنٹے 45 منٹ سونا ہے تو وہ فنکشن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات شاید ہمیں 9 سال پہلے کرنی چاہیے تھی, یہ والی بات جو ابھی ہم کر رہے ہیں, لیکن چلیں ابھی صحیح اپنی زندگی کو بڑھا رہے ہیں نا کم سو کے. ہاں نہیں وہ بھی ہے کہ آپ زندگی کو بڑھا رہے ہیں, لیکن انسان کو یعنی آگا یہاں پہ کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے مثلاً, اگر کہ 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے آپ سوئیں. لیکن اب یہ جو آگا کا زمانہ ہے اس کے اندر 6 اور 7 گھنٹے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اب مغرب ہو گئی, اب مغرب کے بعد جو ہے آپ نے مغربین پڑھی عشاء, اس کے بعد پھر آپ نے کھانا کھایا, تھوڑا آرام کیا, تفریح ہوئی اور آپ سو گئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں کتنے بجے تقریباً آپ 8-9 بجے تک سو گئے. ظاہر اب 8-9 بجے سوئیں, 6 گھنٹہ سوئیں, کتنے بجے اٹھیں گے؟ 3 بجے اٹھ جائیں گے نا, 3-4 بجے اٹھ جائیں گے. 3-4 بجے اٹھ کے آپ نے مثلاً 2-3 گھنٹے عبادت کی, فجر کی نماز پڑھی, جاب پہ چلے گئے. آپ نے اپنا 6 گھنٹے 7 گھنٹے تو ایوریج آپ کی ویسے ہی نیند ہوگی. لیکن کون ہے جو 9 بجے سوئے بھائی؟ ہم نے جو 30-40 سال اپنے آپ کو عادت ڈالی کہ 12 ساڑھے 12 1-2 بجے سے پہلے سونا نہیں ہے, اور ٹی وی کے بھی وہ ایپیسوڈ یا پریس ٹی وی ہے جو بھی ہے, ای میلیں لکھنی ہے, یہ وہ کرنا ہے, کرتے کراتے 12-1 تو باز ہی جاتے ہیں. 12-1 بجے سے 3 بجے کون اٹھے گا؟ 1 بجے اگر سوئے تو کتنے بجے اٹھیں گے؟ اگر 6 گھنٹے کی نیند بھی ہم نے کرنی ہے تو 6-7 بجے اٹھ جائیں گے نا. نماز پڑھا کر کے یا نماز قضا کر کے, نماز 2-1 منٹ رہتے ہوں گے. آج کل تھوڑا دیر سے ہو رہی ہے نا قضا, یعنی ٹھیک ہے نا. تو اب ہماری جو زندگیوں کا جو ایکچوئل جو ریالٹی ہے اس کو تو ہمیں فیس کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ریالٹی ہے, اسی ریالٹی سے ہمیں ڈیل کر کے تو اپنا ایک کیا برنامہ بنانا ہے جس سے ہم زیادہ راہ اکٹھا کر سکیں, ٹھیک ہے. اور وہی اسلام کہتا ہے, ٹھیک ہے. آپ امام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں. جب امام کے پاس یہ ذمہ داریاں تھیں ساری حکومت کی, تو امام کا جو وقت گزرتا تھا رات کو, وہ یہ بیت المال کے اعتبار سے گزرتا تھا کہ اس کی جو ہے جمع تفریق اس کو سارا وہ رکھتے تھے. اس کے بعد پھر ان کے باقی جو ایڈمنسٹریٹو ورک ہوتا تھا دن میں وہ کرتے تھے. بازار جا کے جو ہے وہ ٹیک کیئر کرتے تھے کہ بھئی یہ سارے لوگ جو ہے وہ ان لائن ہیں. پھر باقی کی امام نے 4 سال 9 ماہ کے اندر کتنی جنگیں لڑی ہیں, وہ سارا کام ہے. اب جب امام کے پاس یہ ساری ذمہ داریاں نہیں تھی تو اس وقت رات کو 100 رکعت نماز پڑھتے, 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو جس طرح سے آپ کی زندگی چل رہی ہے, اس زندگی کی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ عبادت کو زیادہ یا کم کریں. لیکن آپ اس کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے گزر جائیں اس کے اندر کوئی پورشن عبادت کا, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے. بیلنس کرنا بیسیکلی کائنڈ آف ڈیوائڈ کرنا. آپ اس کو بیلنس کا لفظ دیتے ہیں, آپ اس کو اپنی پرائورٹیز کو یعنی ان لائن کرنے کو کہتے ہیں, آپ جو بھی کہنا چاہیں اس کو کہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے گزر جائیں اور انسان کوئی بھی وقت اس نے عبادت کے لیے رکھا ہو, اس نے سارا وقت معاش کے لیے بھی رکھ دیا ہو, اس نے بھائیوں کے ساتھ بھی, فیملی کے ساتھ بھی تفریح بھی وہ کرتا رہا, لیکن یہ پورشن جو ہے نا اس نے نہیں کیا. تو وہ جو اہمیت دی گئی ہے نا عبادت کو اور ذکر کو اور خدا کے ساتھ کی طرف توجہ کرنے کو, اس کے ساتھ لو لگانے کو اور یہ لقاء کا, وہ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ ان ساری احادیث کو دیکھیں, موٹیویشن پیدا کریں اور اس آئیڈیالوجی کو, اس آئیڈیا کو, اس تھاٹ پروسیس کو اس کے ساتھ جمع کریں. یہ نہیں کہ اب ایک سائڈ لے لی تو اب بالکل ہی اللہ یعنی دنیا کے ساتھ بس شادی ہوگی اور بس ٹوٹلی وہیں پہ.
یا دوسری سائڈ پہ کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ بندہ لوگوں کے اوپر بوجھ بن جائے اور دوسری سائڈ پہ چلا جائے. ایسا نہیں ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر معاشرہ آگے چل نہیں سکتا, سوسائٹی بن نہیں سکتی, اسلامی حکومت نہیں چل سکتی, اسلامی نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے نا. اب ائمہ معصومین کی زندگی میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا جو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے عبادتوں کے ہے, ان کی زندگی کا کیا فیز تھا. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کام نہیں کیا, ایسا بالکل نہیں ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے کام نہیں کیا, ایسا نہیں ہے. آپ کو تاریخ میں ملے گا امام نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ کہ آپ ان کی زندگی کے کس فیز کو دیکھ رہے ہیں. اگر میرے پاس بھی یہ فیز, اگر جو طلبہ ہیں وہ کہیں کہ جی آپ نے جناب 8 گھنٹے کام بھی کرنے, ساتھ میں درس بھی پڑھنا, یہ نہیں ہو سکتا. جو ایک دین کے علم کے لیے جا رہا ہے اس کو شہریہ بالآخر ملتا ہے, وہ 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے وہ پڑھے گا, تبھی تو علمی کام ہوگا, کتابیں لکھی جائیں گی, یہ سارا کچھ ہوگا. صحیح ہے. لیکن جب اس نے, وہ طالب علم تھا, اس نے طالب علم کر لی علم اس کے پاس, کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس تو الہام ہوتا تھا, الہام ان کے پاس آیا, ان کے پاس جو ہے وہ سب علم لدنی تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ, اور یہ علم لدنی ایک تو ضرورت بھی تھی, ان کا مقام بھی تھا, اور ان کی یہ شان تھی جو کہ انہوں نے اپنے ہی اختیار کے ساتھ, اپنی ہی کوششوں کے ساتھ اس جگہ تک اپنے آپ کو پہنچایا تھا. اب خواہ وہ عالم ارواح کی آپ بات کریں, زر کی بات کریں, میثاق کی بات کریں, دنیا کی بات کریں, لیکن روز معاشر میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے فیور کیا تھا امام علی کو, اس وجہ سے ان کے پاس یہ جگہ ہے. ایسا نہیں ہوگا. یعنی کوئی یہ نہیں کہا کہ سید الشہداء کا یہ جو مقام ہے آپ نے ان کو فیور کیا کیونکہ یہ نواسے ہیں رسول کے. ایسا نہیں ہوگا. امام حسین صاحب السلام کے پاس جو مقام ہے انہوں نے اپنے اختیار اور کوشش سے حاصل کیا. یعنی آپ کربلا کے مصائب دیکھ لیں, کسی ایک چھوٹی سی, اب جس کو بھی آپ چھوٹی سی بھی مصیبت جس کو سمجھیں, اس مصیبت کو سہنا, اس انداز میں سہنا کہ ایک دفعہ بھی خدا کے سے جو ہے وہ انسان شکوہ نہ کرے. یہ ایسا نہ ہو کہ جو قوم یہ کر رہی ہے کہ اس کے لیے نفرین کر دے, جبکہ اس کے پاس طاقت ہو کہ اگر وہ ایک دفعہ کہہ دے کہ خدا ان کو جو ہے نیست و نابود کر دے, خدا ان کو نیست و نابود کر دے, جبکہ کہ اس کے پاس جنات کی ایک پورا لشکر پڑا کہ جو تیار ہے, جو زمین سے کہ پانی نکال دے وہ پانی نکال. تو ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے یہ نہیں ہم کر سکتے, ہم ان کی اس شان کو, اس اختیار کو, اس کوشش کو, ان کی اس درجے کو جو ہے وہ ہم کم کرتے ہیں جب ہم معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو یہ کہ آٹومیٹکلی آ جائے. امام باقر نے بھی کام کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اب تو اپنی زندگی کا فیز دیکھیں. ٹھیک ہے, جس زندگی کے آپ فیز میں ہیں اس 24 گھنٹے کے اندر, ٹھیک ہے آپ 8 گھنٹے جاب کریں, کوئی مسئلہ نہیں, 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو بھی آپ نے لگانے آپ جاب کریں, آپ فیملی کے ساتھ وقت گزاریں, آپ تفریح جو خدا نے حلال ذرائع کیے آپ تفریح, بھائیوں کے ساتھ بات چیت ہے, بھائیوں کے ساتھ بات چیت کریں, لیکن اس 24 گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی آدھا گھنٹہ 20 منٹ یعنی اپنے واجبات سے ہٹ کے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ واجبات تو یعنی اگر دیکھا جائے آدھا گھنٹہ بندہ 24 گھنٹے میں, تو یا آپ آدھا چلیں گھنٹہ لگا لیں, 17 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں گھنٹہ آپ لگا لیں, گھنٹے سے زیادہ تو نہیں نکالتے نا ہم, وضو کر لیا پھر یہ کہ طہارت, یہ گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہو, تو وہ تو ہمارا آلریڈی کائنڈ آف یعنی کہہ لیں کہ وہ تو آن ٹریک ہے ہی, ایک آدھ ادھر ادھر ہو گئی تو وہ ٹھیک ہے اس کو ہم پورا کر لیں گے, لیکن تقریباً وہ آن ٹریک ہے. جہاں پہ وہ ٹریک سے اترتی ہے پٹری سے آپ اس کو واپس جائیں. اب وہ اتر بھی اسی وجہ سے رہی ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ کچھ نہیں رکھا ہوا اپنے آپ کو
موٹیویٹ کرنے کا یا اپنے آپ کو صحیح کرنے کا یا اپنے آپ کے لیے وہ بوسٹ پیدا کرنے کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ضروری تھی, یہ نا ہمیں بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی اپنے برنامے کو دیکھ کے تو 20 منٹ یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں, میں نہیں آپ کو کہتا 15 منٹ جو بھی ہے, آپ اپنے 24 گھنٹے کے اندر وقت مخصوص کر لیں جہاں پہ آپ بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں, اپنا جو ہے وہ اپنا اندر جو ہے محاسبہ کریں, اپنی جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے آپ ڈالیں اپنے 24 گھنٹے کے اندر. اب جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے تو ہم فٹافٹ فوراً جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ زیارت عاشورہ کو پکڑ لیتا ہے کہ ہم زیارت عاشورہ جو ہے وہ پڑھیں گے. اب زیارت عاشورہ کو آپ ٹھیک ہے آپ پڑھیں, لیکن زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے لیے بھی یعنی بہت سارے اگر اس میں مطالعے میں بہت ساری چیزیں ہیں, ان چیزوں کے اوپر تفکر کریں, یعنی اس کی بھی تشریح کو دیکھیں, علماء کی جو ہے وہ اس زیارت عاشورہ کے اوپر جو شرح ہے اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا. صرف پڑھنے سے تو وہ حالت پیدا نہیں ہوگی نا انسان کے اندر. صحیح ہے, یا مثلا آپ پڑھ رہے ہیں تو بیچ میں رکیں, امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنی توجہ کو کریں, ان کے کسی کربلا کے مصائب کو, باقی کے مصائب کو اپنے ذہن میں لے کر سوچیں. ٹھیک ہے نا. تو ہاں ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. نیند کے حوالے سے ہم نے بات کر لی, صحیح ہے نا. اور اب کھانے کے اعتبار سے بات کریں گے کیونکہ اب کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا, بس تھوڑی سی دیر ہو, کیونکہ یہ چیزیں اگر سیر و سلوک کے اندر علماء اس کے اوپر کافی کہہ لیں کہ اصرار کرتے ہیں کہ کوئی شخص بھی شب بیداری یعنی رات کے کسی بھی رات کو جاگے بغیر جو ہے وہ کسی جگہ پہ نہیں پہنچ. یعنی یہ آپ اصول کر لیں خدا کا, کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا. حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جھوٹا شخص جو کہتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, کہ جو مجھے پیار کرتا ہوں رات جب آتی تو ساری رات سویا رہتا ہے. ایسا نہیں. اگر ایک دفعہ درس میں آپ نے بتایا تھا کہ کیا ایسے کہ شکر کی یا خوشنودی کی نماز آپ نے کہا تھا ٹریولنگ کرتے ہوئے یا جب موقع ملے, یہ اس عمل میں شامل ہو جائے گا. صحیح ہے, عمل میں شامل ہو جائے گا. اصل میں ہمیں جو اشارت آپ نے مطلب بتایا تھا ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ اشارتاً بھی کریں تو مطلب عمل ہے وہ. نوافل آپ اگر ایسے پڑھ سکتے ہیں دن میں نا, آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, وہ ایک کام ہے آپ کا. اس کی جو اچھی ایک اور مثال بھی میں آپ کو بتانا چاہوں, جس سے کہ جو بھی ہم نے ڈسکشن کی نا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اگر آپ کسی ایک شخص کو دیکھیں کہ وہ نا مفاتی کو اٹھا لے اور کہہ کہ میں نے شروع سے آخر تک اس کو پڑھنا ہے اور بیٹھا رہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے مقصود اسلام کا. نہیں, یہ اسی طرح کی بات ہے کہ وہ کوئی بندہ جو ہے وہ میڈیسن کی کتاب اٹھا لے اور شروع سے لے کر کہے کہ آخر تک میں نے ہر میڈیسن کو کھانا ہے, ہر وائٹامن کو میں نے کھانا ہے, اور جتنی جو کتاب میں لکھا میں نے وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے پاسبل. ٹھیک ہے. تو جو بیسٹ طریقہ ہے یعنی نوافل تو وہ ہیں کہ جو ہم یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر وہ ہم نے کر لیے تو کوئی ہماری روح پہ کوئی زیادہ بوجھ پڑ جائے گا. یہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو کبھی کبھی لوگ اسی موٹیویشن کے اندر آ کے ان کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ان کی روح پہ ایسا بوجھ ڈالتے ہیں کہ بندہ پھر دوبارہ سے سلوک کی طرف جاتا نہیں ہے, یا پھر اس کے حواس یا اس کے جو ذہن پہ اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ وہ پھر باقی کے بہت سارے وسوسے اور شیطان اور باقی کے مخلوقات کا نشان اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہونے لگ جاتی ہیں. اس حوالے سے ایک بحث ہو چکی, مطلب میں کہیں بیٹھ انہوں نے ایک آغا نے اس کو بڑی جس طرح ٹائمنگ, ایک بھائی نے وہ سوال کر لیا کہ آپ جو مثال دے رہے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی یا حضرت بلال, مطلب وہ اس طرح سے کہ وہ دور ڈیفرنٹ تھا, وہ اسی طرح کی مارگیج ہے اور بلز ہے اور یہ چیز, مطلب ان کو اس طرح سے بالکل صحیح, آپ نے جگہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں,
لیکن اب اپنے ٹائم کو وہی کہ ہم 8 بجے وہاں پہ مغربین کی نماز اور عشاء کی نماز میں لوگ سو جاتے تھے تو نماز شب کے لیے اٹھتے تھے آسانی. یہاں ہم تو 1 بجے رات سے پہلے سوتے ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں صحیح, آپ اس دور کو چھوڑ دیں, آپ اپنے دور کے اندر ہیں, اپنی ٹائمنگ کو سیٹ کریں اور اس کے اندر چیزوں کو لیں. آپ نماز شب کے لیے اٹھتے اول اچھی بات ہے, پڑھیں, کوشش کریں 11 نہیں پڑھیں, 3 پڑھیں, 2 پڑھیں, 1 پڑھیں, نہیں پڑھ رہے کوئی بات نہیں, دوسری چیزوں پہ توجہ دیں. جتنا آپ اسی طرف ابتدا کہیں نہ کہیں سے کرنی پڑے گی. بس یہ اپنے آپ سے کہہ دیں کہ 24 گھنٹے نہیں گزریں گے اس کے بغیر کہ اس 24 گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی 15-20 منٹ کی میری اس طرح کی کوئی چیز ہوگی, ایکٹیویٹی ہوگی. تو کھانے کے اعتبار سے نا, اچھا کھانا, سونا اور گناہ, توبہ, عبادت, ذکر, زہد, کرامات یا فیوزات یا مقامات. شروع کی 3 پابندی سے کرتا ہوں. صحیح, یعنی اس طرح کے بہت سارے لفظ ہیں جو ہمارے ووکیب میں ہیں اور اس کے اعتبار سے بھی کافی یعنی چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں. یعنی اب جب کھانے کی بات آتی ہے تو جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے کہ بندہ کم کھائے, ٹھیک ہے نا, کم کھائے لیکن اتنا کم نہ کھائے کہ جس کی بنا پہ اس شخص کے لیے قوت نہیں رہے گی کہ وہ اپنے باقی کے جتنے بھی اس نے اب سوچے ہوئے نا برنامے میں کام کہ ان کو وہ انجام دے سکے. ٹھیک ہے, تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 4 روٹیاں کھائیں یا 2 روٹیاں کھائیں یا 1 روٹی کھائیں یا آدھی روٹی کھائیں. آپ نے خود سے دیکھنا ہے کہ کتنی آپ کو غذا کی ضرورت ہے جس سے آپ کے پاس اتنی انرجی ہوگی کہ آپ اس برنامے کو انجام دے دیں, کیونکہ کھانا آپ کا فیول ہے. ٹھیک ہے, فیول آپ جب گاڑی میں ڈلاتے ہیں یہ تو نہیں ڈلا رہے ہوتے نا کہ بھئی مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں فیول ڈالتا ہوں. کسی کو مزہ نہیں آتا, $1.28 کون مزے سے ڈالتا ہے گاڑی میں, لیکن مجبوری میں بلاخر ڈالنا ہے. نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوا, نہیں ڈالیں گے گاڑی نہیں چلے گی بھائی, مجبوری میں ڈالنا پڑتا ہے. تو کھانے کے ساتھ اس کو فیول ہی سمجھیں اور مجبوری کے طرح سے دیکھیں. جہاں پہ کھانا سیر و سلوک میں مسئلہ کریٹ کرتا ہے وہ یہ کہ جب انسان مزے کے لیے کھاتا ہے. مزہ ایک ثانوی چیز ہونی چاہیے, مزے ایک پرائمری چیز نہیں ہونی چاہیے, سیکنڈری چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو پرائمری ہدف ہونا چاہیے کھانے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ ایک فیول ہے کہ آپ نے اتنی غذا لینی ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت کے لیے کہ آپ باقی کے برنامے کو انجام دے سکیں. ٹھیک ہے نا, اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, پھر کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ جی اب چٹپٹا کھانا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بس میرا موڈ خراب ہو گیا یہ وہ, اس طرح کی چیزیں نہیں. یعنی کھانا ہے, آپ کو کھانا ہے. اب وہ کھانے کہ ٹھیک ہے وہ مثلا اچھا مزہ ہے اس کا بہت صحیح ہے, اگر اچھا مزہ نہیں ہے بالآخر کھانا ہے. یعنی مزے کی خاطر نہیں جانا کھانے کی طرف, اور ہم نے اپنے آپ کو ٹرین اسی طرح سے کیا ہے کہ ہم مزے کی خاطر کھاتے ہیں اور پھر اس کے لیے پھر ہمیں ظاہر ہے کہ وہ گوشت طرح طرح کے اور پھر مسالے طرح طرح کے اور یہ سب چیزیں نا یہ مسئلہ کریٹ کرتے ہیں. صحیح نا. تو اب جہاں تک یہ ہے کہ زیادہ گوشت کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے, وہ ایسا ہے, زیادہ گوشت کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے. تو اب ٹھیک ہے زیادہ ہر روز بندہ ہفتے میں مثلا 7 دن گوشت نہ کھائے, ایک آدھ دن وہ سبزی بھی کھا لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے نا, یا میں آپ نہیں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھ دن بندہ سبزی بھی کھا لے یا تھوڑا اپنے آپ کو کم گوشت کھا لے. اب ایسا نہیں کہ گوشت کھانا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس پروٹین نہیں ہوگی تو آپ کے پاس انرجی نہیں ہوگی وہ کاموں کو کرنا. ٹھیک ہے نا, پروٹین انسان کے لیے ضروری ہے. آپ کے پاس ایک بیلنس قسم کی ڈائٹ ہونی چاہیے جس میں کہ آپ کے پاس وہی جو انرجی لیول آپ کو
اسے پوچھا نا کہ جیسے کوئی مرغوب کھانا ہے کوئی آپ کا پسندیدہ اور وہ سامنے ہے اور شاید ایک اور بھی ہے وہ پسندیدہ نہیں، تو کیا اختیار مناسب ہے اس وقت یا بس جو ملے بس کھا لیں؟ فی الوقت اگر جس حالت میں ہم ہیں وہ تو ہاتھ تو مرغوب کھانے کی طرف ہی جائے گا، وہ اس کے پاس نہیں جائے گا. لیکن کم سے کم انسان اپنے نفس کو نا تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کہتا ہے کہ یار دیکھ تو نے مزے کے لیے نہیں کھانا ہے، تو نے کھانا ہے اپنی جسم کی قوت کے لیے. ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ وہ کہتا رہے، پھر ایسی حالت آ جائے گی کہ بھائی ٹھیک ہے اب نمک کم ہے تو ٹھیک ہے، خیال ہے مرغوب کھانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ سے. لیکن یہ والی چیز جو ہے نا، یہ اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. جب ہوتا ہے کہ جی اب، اور یہ پھر ریاضت ہوتی ہے نا کہ اب فار ایگزامپل اگر ایک شخص نے 50-60 سال ریاضت کی ہے تو اس جگہ پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ وہ سالن میں پانی ڈالے گا یا آدھی روٹی کھائے گا یا سوکھی روٹی کھا کے وہ گزارا کر لے گا. اس کے جسم کو یہ یوز ٹو ہو جائے گا کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اپنے برنامے کو انجام دے سکے. ٹھیک ہے نا، اگر اس نے اپنے آپ کو اس جگہ تک نہیں پہنچایا تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں اپنے برنامے کو انجام دے. اگر برنامے کو انجام نہیں دے سکے وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکے گا. صحیح ہے نا؟ تو ہر بندے کے اندر ایک یعنی اپنے آپ کو اس سٹیج تک، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے روٹین ہی ایسے رکھی ہے صبح سے شام تک آپ کوئی بھی نہیں کھانا کھایا آپ نے، لیکن جو برنامے کی ذمہ داری تھی آپ نے وہ انجام دی. ٹھیک ہے، رات کو 10 بجے کھانا مل کے کھا لیں. صحیح نا؟ تو یہ کھانے کے اعتبار سے بھی ہاں یہ ہے کہ سیر و سلوک کے اندر یہ چیزیں انسان کو افیکٹ کرتی ہیں، لیکن وہ جو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اور ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دم سے جمپ ماریں اور کہیں کہ جی اب آج کے بعد میں نے گوشت کھانی نہیں، یا آج کے بعد میں نے سوکھی روٹی کھانی، یا آج کے بعد میں نے بس آدھی روٹی کھانی. یہ آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچانے کے لیے تو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے کام کرنا پڑے گا کہ آپ اس سٹیج پر آ جائیں. اگر میں اپنے جسم کو یاد ڈالوں کہ میں نے 3 وقت کھانا ہی کھانا ہے، تو اب ایک دن اگر میں 3 وقت نہیں کھاؤں گا تو کیا ہوگا؟ میں نہیں کام کر سکتا. لیکن فار ایگزامپل اگر 10 سال میں روٹین یہ رہی ہے کہ دن میں 1 دفعہ کھانا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے رات کو آ گیا. اگر 10 سال میں نہیں کام کیا تو میں ایسے ہو جاؤں گا. لیکن مین چیز کیا ہے کہ اتنی آپ کے پاس طاقت ہو، اتنا فیول ہو آپ کے پاس کہ وہ برنامہ جو آپ نے بنا لیا اس کی ان ذمہ داریوں کو آپ ادا کر سکیں. ورنہ اس چیز سے بھی آگا دیکھیں نا، وہی جو ہم اسلامی نظام کے مطابق بات کر رہے ہیں، اسلامی نظام بھی نہیں چل سکتا اگر اس طرح سے لوگ کھانا کھانے لگے. فوجی جو ہے وہ کہے کہ جی میں نے بس اگر اس نے اپنے آپ کو اتنی عادت نہیں ڈالی، اگر وہ 3 وقت کا کھانے والا بندہ ہے اور کہا میں نے متقی پرہیزگار بنا تو میں آدھی روٹی کے اوپر گزارا کروں گا، وہ جبے جائے گا تو کیا کرے گا؟ صحیح ہے نا؟ یہ جو امام علی علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی غذائی سے، کیونکہ امام نے اپنی پوری زندگی ہی اپنے جسم کو یہ عادت دی ہے. پوری زندگی امام کی غذا یہ رہی. آپ بی بی فاطمہ سے، امام حسن و حسین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پہ کوئی نقل کر کے بتا دے، کوئی یعنی ان سے منسوب کر کے بتا دے کہ امام علی علیہ السلام کی غذا اس کے علاوہ ہے. یہ ان کا درجہ، یہ ان کا مقام ہے جہاں تک انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب کہا گیا کہ تمہاری غذا تو یہ تم نے خیبر کیسے اٹھائی، تو میں نے اپنی ایمان کی قوت سے خیبر کو اٹھایا. ایمان کی قوت آگا اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے آتی ہے. ایمان کی قوت انسان کے اندر بغیر نفس کے اوپر کنٹرول کیے نہیں آتی. نفس کو اسے سکھانا پڑتا ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اس کو ایک جگہ تک لانا پڑتا ہے. یہ حضرت مالک اشتر کا آپ سنتے ہیں کہ انہوں نے جنگ لڑی اور جو ہے وہ بغیر کچھ کھائے جنگ لڑی. عرب جو ہے وہ جنگ سے پہلے نہیں کھاتے تھے کہ اگر پیٹ چاک ہو جائے گا تو غذا جو کہ ہضم نہیں ہوئی باہر آئے گی تو باعث شراب. انہوں نے اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچایا. اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں آپ بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یعنی اوپر کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں کر سکتے کہ اب پوری زندگی جو ہے وہ 18 مسالے کھا کے جو ہے وہ
اندر کیا اپنے آئندہ کے یعنی بغیر مرچ مسالے کا کھانا کھانا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ کھانے کا سونے کا گناہ کے اعتبار سے بات ہوگی, توبہ کے عبادت کے اعتبار سے بات ہوگی, ذکر انشاءاللہ زادرہ میں آگے جا کے بات کر لیں گے. زہد پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا, کرامات کے فیوزات پہ بات ہو چکی ہے, مقامات پہ بات ہو چکی ہے. یہ سب ٹاپکس آپ تقریباً کور کر چکے ہیں, اس لیے بھی اس کو رائٹ کیا کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے, آپ کو صرف اب کیا کرنا ہے, اسی انفارمیشن کو تھوڑا تھوڑا اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنا. وہی بیبی اسٹیپس لے رہے ہیں, بیبی اسٹیپس لینے ہیں, ایک دم سے جمپ آگا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی نہیں, قرآن میں جو مفہوم ہے کہ تمہارے لیے صرف کوشش ہے, اور کوشش تم کرو, جتنی تم کوشش کرو گے تمہیں اتنا میں تمہیں دے دوں گا, اور تمہارے پاس اور کچھ نہیں, اور ہر شخص کے پاس ہی وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم یہ کرتے رہیں گے اور اللہ نے اور ہمیں ٹائم دیا, اور اگر ٹائم نہیں دیا لیکن یہ ہماری نیت تھی اور ہماری کوشش اتنی تھی, ایک دن کی کوشش تھی لیکن کوشش تھی, اور اگلے دن میں چلا گیا, مر گیا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی ایک دن کی کوشش کی بنا پہ میری باقی کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. اگر پوری زندگی میں نماز پڑھتا ہے بغیر خضوع و خشوع سے, آخری وقت میں نے اگر ایک سجدہ کر دیا خدا کے سامنے خضوع و خشوع کے ساتھ, یا رکوع کر دیا خضوع و خشوع کے ساتھ, میں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ متصل کر دیا, اسی بنا پہ باقی ساری میری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بالآخر کوشش کرتے کرتے اس جگہ تک پہنچا دیا. اور اگر نہیں پہنچ سکا وہ میری کوشش کو دیکھے گا, کیونکہ اس کے لیے پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر تو نہیں ہے. وہ اگر اسے پتا ہے کہ اگر یہ بندہ اسی طرح سے میں اسے اور 10 سال دیتا تو یہ ادھر پہنچ جاتا. اسے تو یہ بھی پتا تھا کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے میرے پیدا ہونے سے پہلے, اسے یہ بھی پتا تھا میں نے کہاں پہنچنا ہے عالم ذر سے پہلے. اس کے لیے تو یہ مسائل نہیں ہے نا جو ہمارے لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پریزنٹ کیا, فیوچر کیا, پاسٹ. صحیح ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ باقی آپ پڑھیے گا ابھی 146 یا 146 تک تقریباً ہم نے چیپٹر 3 کا جو ہے نا وہ دیکھا ہے. انٹرنیٹ پہ تو کوئی سوال نہیں, چلو کو بھی میرا سلام دے دیں اگر کوئی ہے تو. چلو اگلے ہفتے پھر کتاب کے ساتھ ساتھ اور سیکھنے کا بھی ساتھ رکھتے, اور کوشش کریں گے اعلیٰ کرنا میں ہماری اسی کوشش کو جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات